بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عین چناب کے کنارے قیام کے دوران احمد شاہ ابدالی نے جہان خان کو اپنے آگے آگے روانہ کیا تاکہ احمد شاہ ابدالی کے پہنچنے سے پہلے وہ دریائے جہلم پر پل تعمیر کرنے کا کام کرے تاکہ دریائے چناب کی طرح خطرہ مول لیے بغیر وہ دریائے جہلم کو آسانی سے عبور کر سکیں۔ احمد شاہ ابدالی کا یہ حکم پاتے ہی جہان خان اپنی لشکر کے ساتھ وہاں سے کوچ کر گیا تھا۔ چند یوم بعد احمد شاہ ابدالی بھی لشکر کے ساتھ دریائے چناب کے کنارے سے جہلم کی طرف کوچ کر رہا تھا۔ احمد شاہ ابدالی جب اپنی لشکر کے ساتھ دریائے جہلم کے کنارے آیا تو اس کی آمد تک جہان خان نے دریا پر کشتیوں کا پل تعمیر کر دیا تھا، جس کے ذریعے احمد شاہ ابدالی بڑی آسانی سے دریائے جہلم کو عبور کر گیا اور قلعہ رختاس کے پاس آ کر احمد شاہ ابدالی اپنی لشکر کے ساتھ خیمہ زن ہو گیا تھا۔ قلعہ رختاس میں قیام کے دوران قلات کے والی میر نصیر خان احمد شاہ ابدالی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے احمد شاہ ابدالی کی خدمت میں کچھ مطالبات پیش کیے اور واپس جانے کی اجازت طلب کی۔ احمد شاہ ابدالی نے اس کے سارے مطالبات منظور کر لیے اور واپس جانے کی اجازت دے دی۔ نصیر خان کا سب سے بڑا مطالبہ یہ تھا کہ شال شہر یعنی کوئٹہ کو اس کی عملداری میں شامل کر دیا جائے۔ احمد شاہ ابدالی نے بخوشی کوئٹہ کو نصیر خان کی عملداری میں دے دیا تھا۔ احمد شاہ ابدالی نے قلات کے والی میر نصیر خان کو یہ بھی پیشکش کی کہ وہ پنجاب کے ضلع جنگ، ملتان، ڈیرہ غازی خان کے علاوہ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے بھی اپنی عملداری میں شامل کر لے، لیکن نصیر خان نے ایسا کرنا پسند نہ کیا، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ ان علاقوں کو لینے کے لیے اسے بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی، کیونکہ سکھوں کی بڑھتی ہوئی قوت کے سامنے ان اضلاع پر تسلط برقرار رکھنا نصیر خان کے لیے کسی طرح بھی ممکن نہ تھا۔ قلعہ رختاس سے نصیر خان اپنی لشکر کے ساتھ قلات کی طرف روانہ ہو گیا تھا، جبکہ احمد شاہ ابدالی اپنی لشکر کے ساتھ کابل کا رخ کر رہا تھا۔ احمد شاہ ابدالی کے ہندوستان سے نکلنے کے بعد پورا 1 سال تک اپنی سلطنت کے امور میں اس قدر مصروف رہا کہ وہ ہندوستان کی طرف دھیان نہ دے سکا۔ اس دوران 2 قوتیں ابھر کر ہندوستان میں سامنے آئیں، ایک سکھ، دوسرے انگریز۔ انگریز اب تک پس پردہ پڑے ہوئے تھے، لیکن اب ہندوستان پر قبضہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا تھا۔ جہاں تک سکھوں کا تعلق ہے تو احمد شاہ ابدالی کے ہندوستان سے نکلتے ہی سکھوں نے امرتسر میں بیساکھی کا تہوار منایا اور اس موقع پر ان کا گور ماتا کے نام سے ایک عام اجتماع ہوا، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ لاہور پر قبضہ کر لیا جائے۔ پنجاب کے دارالخلافہ پر قبضہ کرنے کے لیے آس پاس کے علاقوں پر مکمل فتوحات حاصل کر کے پنجاب میں سکھوں کی حکومت قائم کر دی جائے۔ اس مقصد کے لیے سکھ امرتسر سے ایک لشکر لے کر لاہور کی طرف بڑھے۔ احمد شاہ ابدالی کی طرف سے لاہور کا حاکم قابل مل ان دنوں جموں گیا ہوا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں سکھوں کے سردار لہنگا سنگھ اور گوجر سنگھ اپنے لشکر کے ساتھ لاہور پہنچے اور باغبان پورا کے کچھ آدمیوں کی مدد سے جو قلعے میں ملازم تھے، ایک چور دروازے کے ذریعے وہ لاہور کے قلعے میں داخل ہو کر قلعے پر قابض ہو گئے۔ قابل مل نے جموں کی طرف جاتے ہوئے اپنے بھتیجے امیر سنگھ کو لاہور میں اپنا قائم مقام مقرر کیا تھا۔ امیر سنگھ کو جب پتہ چلا کہ سکھوں کے سردار لہنگا سنگھ اور گوجر سنگھ قلعے میں داخل ہو گئے ہیں تو وہ اپنی لشکر کے ساتھ نکلا تاکہ سکھوں کو لاہور کے قلعے سے نکال باہر کرے۔ سکھوں نے اپنے ایک جرنیل تارا سنگھ کو امیر سنگھ کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا۔ دونوں میں جنگ ہوئی، جس میں امیر سنگھ کو شکست ہوئی اور تارا سنگھ کامیاب رہا۔ امیر سنگھ کی شکست سے لاہور پر سکھوں کا مکمل قبضہ ہو گیا۔ سکھ اس فتح کو گرو نانک کا عطیہ سمجھتے تھے۔ انہوں نے اپنے ایک سردار بندہ سنگھ کو لاہور کا والی مقرر کیا۔ انہوں نے اپنے سکھوں پر گرو نانک کا نام اور اپنی والی ریاست بندہ سنگھ کا نام کندہ کروایا۔ لاہور کو فتح کرنے کے بعد سکھوں نے سرہند کی طرف دھیان دیا۔ سرہند کا حاکم آلہ سنگھ احمد شاہ ابدالی سے مل چکا تھا اور اس نے نہ صرف یہ کہ احمد شاہ ابدالی کی اطاعت کرنے کا عہد کیا تھا، بلکہ اس نے احمد شاہ ابدالی کو خراج دینا بھی قبول کر لیا تھا۔ سکھوں کی نظر میں آلہ سنگھ کا یہ رویہ قومی تذلیل کے مترادف تھا، اس لیے سکھوں نے اپنے ایک جرنیل ہری سنگھ بنگی کی سرکردگی میں ایک لشکر سرہند کی طرف بھیجا تاکہ آلہ سنگھ سے جنگ کرے اور اس کا خاتمہ کر کے سرہند پر سکھوں کا قبضہ مستحکم کرے۔ پٹیالے سے 8 میل شمال کی طرف سرہند کے حاکم آلہ سنگھ اور سکھوں کے جرنیل ہری سنگھ بنگی کے درمیان خوفناک جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں ہری سنگھ مارا گیا اور سرہند کا حاکم آلہ سنگھ فتح مند رہا۔ سکھوں کو احساس ہوا کہ اگر وہ آپس میں ہی لڑتے رہے تو ان کی قوت بڑھ کر رہ جائے گی اور ان میں تفرقہ پیدا ہوگا، لہٰذا ان کا سپہ سالار جسا سنگھ حرکت میں آیا اور اس نے سکھ سرداروں کی آلہ سنگھ کے ساتھ مصالحت کروا دی تھی۔ اس مصالحت کے تھوڑے ہی دن بعد آلہ سنگھ مر گیا۔ سکھوں نے اس کے پوتے عمر سنگھ کو سرہند کا حاکم مقرر کر دیا اور اس سے عہد لیا کہ وہ آئندہ احمد شاہ ابدالی کے بجائے سکھوں کا مطیع اور فرمانبردار بن کر رہے گا۔
سرہند پر قبضہ کرنے کے بعد سکھ پنجاب میں چاروں طرف پھیل گئے اور اپنا قبضہ مستحکم کرنے لگے۔ پنجاب میں پوری طرح قابض ہونے کے بعد سکھ گنگا اور جمنا کے دو آبا میں جا گھسے اور پنجاب سے نکل کر مغلوں کی سلطنت پر بھی شبخون اور یلغار کرنے لگے تھے۔ نجیب الدولہ نے کئی بار ان کے خلاف حرکت میں آ کر انہیں مار بھگانے کی کوشش کی، لیکن مغلوں کا سپہ سالار نجیب الدولہ سکھوں کے خلاف کامیابی حاصل کرنے میں ناکام رہا تھا۔ سکھ اب پنجاب میں اس قدر طاقت اور قوت حاصل کر چکے تھے کہ وہ بھرت پور کے راجہ سورج مل کے بیٹے جواہر سنگھ اور مرہٹوں کی قوت کو بھی مقابلے کے لیے للکارنے لگے تھے۔ جہاں تک انگریزوں کی ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا تعلق ہے تو اب تک یہ کمپنی بالکل خاموشی کے ساتھ اندر ہی اندر کام کر رہی تھی۔ دراصل انگریز حالات کے رخ کا جائزہ لے رہے تھے اور پانی پت کی لڑائی تک وہ ہندوستان میں احمد شاہ ابدالی کی سرگرمیوں سے بالکل لا تعلق رہے۔ انگریز خود احمد شاہ ابدالی کی لشکری طاقت اور عسکری قوت سے ہراساں اور خوفزدہ تھے، اس لیے کہ جب انہوں نے بنگال کے صوبے دار جعفر کو معزول کر کے اس کی جگہ اس کی داماد میر قاسم کو بنگال کا صوبے دار مقرر کر دیا تو اس تبدیلی کی اطلاع انگریزوں نے تحریری طور پر احمد شاہ ابدالی کو قندھار روانہ کی۔ جواب میں احمد شاہ ابدالی نے انہیں تنبیہ کی کہ ہندوستان میں بنگال کے صوبے دار میر قاسم اور مغل شہنشاہ شاہ عالم ثانی کی مطیع اور اطاعت گزار بن کر رہیں گے۔ اس پر انگریزوں نے وعدہ کیا کہ انگریز جو اپنے آپ کو احمد شاہ ابدالی کا غلام سمجھتے ہیں اس کی ہدایت پر عمل کریں گے، لیکن انگریز بڑا عیار اور فریب کار تھا۔ وہ اندر ہی اندر جہاں ہندوستان میں مغل سلطنت کے خلاف کام کر رہا تھا وہاں احمد شاہ ابدالی کے مفادات کو بھی نقصان پہنچانے کے درپے تھا۔ انگریزوں نے مغل شہنشاہ شاہ عالم ثانی اور اودھ کے حاکم شجاع الدولہ کو یقین دلایا کہ انگریز ان دونوں کے وفادار ہیں اور یہ کہ اگر کوئی بیرونی طاقت ان پر حملہ آور ہوئی تو انگریز پوری قوت سے ان کا دفاع کریں گے اور ان کے مفادات کی اسی طرح حفاظت اور حمایت کریں گے۔ دوسری طرف انگریزوں نے مرہٹوں اور بھرت پور کے راجہ سورج مل کے بیٹے جواہر سنگھ سے بھی گٹھ جوڑ کر لیا تھا اور انہیں یقین دلایا تھا کہ اگر وہ سب مل کر ہندوستان میں انگریزوں کا ساتھ دیں تو انگریز سب کو متحد کر کے احمد شاہ ابدالی کے خلاف ان کا دفاع کریں گے۔ انگریزوں نے جہاں مغل شہنشاہ شاہ عالم ثانی اور اودھ کے حاکم شجاع الدولہ کے بیرونی حملوں سے حفاظت کا یقین دلایا، وہاں انہوں نے مرہٹوں اور جواہر سنگھ کو بھی اس بات کی ضمانت دی کہ اگر اس دفعہ احمد شاہ ابدالی ہندوستان میں داخل ہوا اور وہ سکھوں سے نمٹنے کے بعد مرہٹوں یا جواہر سنگھ سے ٹکرایا تو انگریز اس پر تندی سے حملہ آور ہوں گے کہ احمد شاہ ابدالی کو بدترین شکست دے کر وہ ہندوستان سے اس کو بھاگ جانے پر مجبور کر دیں گے۔ انگریزوں نے چونکہ مغل شہنشاہ سے بنگال، بہار اور اڑیسہ کی دیوانی حاصل کر لی تھی، انگریز سوداگروں کو اس علاقے میں ایک طرح کی اجارہ داری دلا دی تھی، لہٰذا انگریز اب بنگال، بہار اور اڑیسہ کو اپنی ملکیت سمجھنے لگے تھے اور اب وہ ہندوستان پر حکومت کرنے کا اپنا خواب شرمندہ تعبیر ہوتے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے ملکی سیاست میں بڑی سرگرمی سے حصہ لینا شروع کر دیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی بھی صورت دہلی پر قابض ہو جائے اور اس طرح وہ ہندوستان کے مالک بن جائیں اور آئندہ اگر کوئی بیرونی طاقت ہندوستان پر حملہ آور ہو تو اسے مار بگائیں۔ تاہم انگریز بڑی تیزی کے ساتھ بنگال، بہار اور اڑیسہ میں فوجی طاقت کو بڑھا رہے تھے، اس لیے کہ ان تینوں صوبوں کو وہ اپنی ذاتی ملکیت سمجھنے لگے تھے۔ میر جعفر کو معزول کرنے کے بعد گو انگریزوں نے اس کے داماد میر قاسم کو بنگال کا حاکم مقرر کر دیا تھا، لیکن انگریزوں کو میر قاسم بھی سخت ناپسند تھا۔ انہوں نے اسے برائے نام اور ایک طرح کا کٹ پتلی صوبیدار مقرر کر دیا تھا۔ جب میر قاسم نے پوری طرح بنگال میں انگریزوں کے اشارے پر کام کرنے سے انکار کر دیا تو انگریزوں نے پھر اس کے سسر یعنی میر جعفر سے گٹھ جوڑ کی اور میر قاسم کو معزول کر کے پھر میر جعفر کو بنگال کا صوبیدار مقرر کر دیا۔ اس پر میر قاسم بڑا برا پختہ ہوا، لہٰذا اس نے تمام احوال انگریزوں کی بدیانتی، ان کی عیاری، ان کی فریب کاریاں پوری تفصیل کے ساتھ احمد شاہ ابدالی کو لکھ بھیجیں اور احمد شاہ ابدالی سے گزارش کی کہ وہ ہندوستان پر حملہ آور ہو اور انگریزوں کے ناپاک عزائم کا خاتمہ کر دے۔ میر قاسم کا خط ملنے سے قبل ہی احمد شاہ ابدالی کو پنجاب میں سکھوں کی سرگرمیوں کی خبر ہو چکی تھی، لہٰذا میر قاسم کا خط ملنے سے پہلے ہی وہ ہندوستان کی طرف کوچ کرنے کا عزم کر چکا تھا۔ نومبر کے آخری دنوں میں احمد شاہ ابدالی نے قندھار سے ہندوستان کی طرف کوچ کیا۔ دریائے سندھ کو عبور کرنے کے بعد بغیر کسی مزاحمت کے وہ قلعہ روہتاس چلا گیا۔ قلعہ روہتاس کے قریب سکھ سردار لہنگا سنگھ اور کئی دوسرے سکھ سرداروں نے ایک بہت بڑا لشکر احمد شاہ ابدالی کے سامنے لا کھڑا کیا۔ روہتاس کی نواح میں احمد شاہ ابدالی اور سکھوں کے درمیان خوفناک جنگ ہوئی، جس میں احمد شاہ ابدالی نے سکھوں کو بدترین شکست دی اور سکھ ادھر ادھر تتر بتر ہو گئے۔ قلعہ روہتاس سے احمد شاہ ابدالی نے پھر دریائے جہلم کی طرف پیش قدمی کی۔ ایک بار راستے میں سکھ احمد شاہ ابدالی کے لشکر پر حملہ آور ہوئے۔ احمد شاہ ابدالی اس قدر غضبناکی سے سکھوں پر حملہ آور ہوا کہ
اکثر کو انہوں نے تہتیا کر دیا، باقی کو دھکیلتا ہوا پیچھے لے گیا تھا اور دریائے جہلم میں ڈبو کر رکھ دیا تھا۔ اس طرح اپنا راستہ صاف کرنے کے بعد احمد شاہ ابدالی نے دریائے جہلم کو عبور کیا اور 4 دسمبر کو گجرات پہنچا۔ گجرات شہر کے نواح میں احمد شاہ ابدالی نے چند روز قیام کر کے اپنی لشکر کو سستانے کا موقع فراہم کیا۔ اس کے بعد اس نے شاہ دولہ کے پل سے دریائے چناب کو عبور کیا اور راوی دوآب میں داخل ہوا۔ چناب کو عبور کرنے کے بعد احمد شاہ ابدالی نے سیالکوٹ کا رخ کیا۔ چند میل آگے جا کر اس نے اورنگ آباد، پسرور، گجرات اور سیالکوٹ کے بڑے بڑے زمینداروں کو شرف باریابی بخشا۔ اس کے بعد احمد شاہ ابدالی نے پھر لشکر کی پیش قدمی جاری رکھی اور ڈسکا پہنچا۔ یہاں بھی احمد شاہ ابدالی نے اپنی لشکر کے ساتھ چند روز قیام کیا۔ ڈسکا میں چند روز قیام کرنے کے بعد احمد شاہ ابدالی نے ایمن آباد کی طرف کوچ کیا۔ اس وقت تک سکھوں کے سردار صوبہ سنگھ، لہنگا سنگھ، گجر سنگھ، ہیرا سنگھ اور عجائب سنگھ ایک بہت بڑا لشکر جمع کر کے لاہور کے نواح میں خیمازن ہو گئے تھے۔ جب انہیں خبر ہوئی کہ احمد شاہ ابدالی ایمن آباد پہنچ چکا ہے اور وہاں سے وہ جلد کوچ کر کے لاہور کا رخ کرنا چاہتا ہے تو سکھ فوراً منتشر ہو گئے۔ گجر سنگھ اور لہنگا سنگھ قصور چلے گئے۔ صوبہ سنگھ، ہیرا سنگھ اور عجائب سنگھ نے پاک پتن کا رخ کیا۔ احمد شاہ ابدالی کو جب لاہور کے نواح میں سکھوں کے جمع ہونے کی خبریں ملی تو اس نے ایک لشکر جہان خان کی سرکردگی میں لاہور کی طرف روانہ کیا۔ برخوردار خان کو جہان خان کا نائب مقرر کیا گیا۔ یہ دونوں جرنیل راستے میں مقابلہ کرنے والے سکھوں کو مارتے کاٹتے ہوئے لاہور پہنچے اور بغیر کسی مزاحمت کے انہوں نے لاہور شہر پر قبضہ کر لیا۔ احمد شاہ ابدالی نے ابھی ایمن آباد ہی میں قیام کیا ہوا تھا۔ اقلات کا والی میر نصیر خان بھی اپنے لشکر کے ساتھ ایمن آباد میں اس سے آن ملا، اس لیے کہ قندھار سے کوچ کرتے وقت احمد شاہ ابدالی نے میر نصیر خان کی طرف قاصد بھجوائے تھے کہ وہ فوراً ہندوستان کے حالات درست کرنے کے لیے ایمن آباد پہنچے۔ لہٰذا احمد شاہ ابدالی کے حکم کے مطابق میر نصیر خان اپنی لشکر کے ساتھ ایمن آباد پہنچ گیا۔ پھر متحدہ لشکر کو لے کر احمد شاہ ابدالی لاہور کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ احمد شاہ ابدالی جب لاہور کے نواح میں محمود بوٹی کے مقام پر اپنے لشکر کے ساتھ خیمازن ہوا تو لاہور کے شہریوں کا ایک وفد ایک رئیس رحمت اللہ کی سرکردگی میں احمد شاہ ابدالی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ رحمت اللہ بیگ نے احمد شاہ ابدالی سے گزارش کی کہ سکھوں کا سردار لہنگا سنگھ بڑا رحم دل اور روشن خیال آدمی ہے اور ہندوستان میں وہ ہندو مسلمانوں میں کوئی تمیز نہیں کرتا، لوگوں سے عزت اور احترام سے پیش آتا ہے اور عید الاضحیٰ کے موقع پر اس نے تمام قاضیوں، مفتیوں اور مساجد کے اماموں کو پگڑیاں بھی عطا کی تھی۔ یہ سن کر احمد شاہ ابدالی نے رحمت اللہ بیگ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اگر وہ ایسا ہی منصف مزاج اور انسانیت پسند حاکم ہے تو پھر وہ باغ کیوں گیا؟ میری خدمت میں حاضر ہوتا تو میں تمہاری عرضداشت پر ضرور اسے لاہور کا حاکم مقرر کر دیتا۔ اگر اب بھی تم لوگ کہو تو میں لہنگا سنگھ کی طرف قاصد بھجواتا ہوں، اسے یہاں بلاتا ہوں اور اسے لاہور کا اپنی طرف سے حاکم مقرر کر دیتا ہوں۔ اگر اسے تم پسند کرتے ہو تو میں تمہاری پسند کا خیال ضرور رکھوں گا۔ رحمت اللہ بیگ کی سرکردگی میں لاہور کا وفد احمد شاہ ابدالی کا یہ فیصلہ سن کر بہت خوش ہوا۔ ان کی موجودگی میں احمد شاہ ابدالی نے لہنگا سنگھ کو بلانے کے لیے اپنے قاصد روانہ کر دیے تھے۔ وفد کا سربراہ رحمت اللہ بیگ جب احمد شاہ ابدالی کے خیمے سے نکلنے لگا تو احمد شاہ ابدالی نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا اور رحمت اللہ بیگ کو مخاطب کر کے پوچھا، رحمت اللہ تھوڑی دیر بیٹھو، میں تم سے سکھوں کے متعلق کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر رحمت اللہ نے کسی قدر پریشانی سے احمد شاہ ابدالی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، پاشا آپ کیسی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اس پر احمد شاہ ابدالی کہنے لگا، مجھے تفصیل کے ساتھ بتاؤ کہ سکھ کون ہیں، ان کی پیداوار کیسی ہوئی، انہوں نے جنم کہاں سے لیا، ان کے مذہبی رجحان اور اخلاقی اطوار کیسے اور کس قسم کے ہیں۔ احمد شاہ ابدالی کے اس سوال پر رحمت اللہ بیگ نے کچھ سوچا، پھر وہ احمد شاہ ابدالی کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، پاشا سکھ سنسکرت کے لفظ شیشہ سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہے سیکھنے والا۔ یہ فرقہ گرو نانک کی وجہ سے وجود میں آیا۔ گرو نانک تلونڈی رائے میں پیدا ہوا جسے اب ننکانہ صاحب کہتے ہیں۔ گرو نانک نے برہمنوں کی لوٹ کسوٹ کے خلاف احتجاج کیا اور ان کے دیوتا اور دیویوں کی پرستش سے انکار کر کے ایک خدا کی اطاعت کا پرچار کیا۔ اس نے ذات پات کے فرق کو اڑایا اور برہمنوں کے برتری کے اصول کو ماننے سے انکار کر دیا۔ گرو نانک کا خیال تھا کہ پنجاب کے لوگوں کی بدحالی کا ایک بڑا سبب عقائد کا اختلاف ہی ہے، اس لیے وہ خیالات اور روح کی ریختگی پیدا کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کوشش کی کہ ایک ایسی مشترکہ سماجی تنظیم کی بنیاد پڑ جائے جو بھائی چارے اور مساوات پر مبنی ہو۔ اس مقصد کے لیے اس نے سنگت یعنی ملے جلے اجتماعات کی بنیاد ڈالی۔ ان اجتماعات میں اس کے شاگرد گرو کے بھجن گاتے اور روحانی فیض حاصل کرتے۔
اس کی لنگر میں سب ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے اور ذات پات کی کوئی تمیز نہ تھی۔ ہندوستان کے دوسرے مسلحوں اور مذہبی پیشواؤں کی طرح گرو نانک نے اپنی سرگرمیوں کو صرف عبادت تک ہی محدود نہ رکھا، بلکہ اس نے لوگوں میں ایک نیا شعور پیدا کرنے کی کوشش کی اور حکمرانوں کے مظالم کے خلاف آواز بلند کی۔ گرو نانک کا کہنا تھا، حکمران قصائی ہیں اور شقاوت ان کی چھری۔ وہ لوگ جو عوام کی بہبود کا خیال رکھے بغیر حکومت کرتے ہیں بے وقوف اور دیوانے ہیں۔ بادشاہ کو لازم ہے کہ عدل سے کام لے۔ پنجاب کے تباہ حال عوام کو گرو نانک کے اس پیغام میں امید کی ایک آخری جھلک نظر آئی اور انہیں تحریک ہوئی کہ بددلی اور محتاجی کی عادت ترک کر کے ایک خدا پر یقین رکھیں۔ سنگت یعنی ملے جلے اجتماع اور سنگت یعنی اجتماعی کھانوں کے باعث ایک ایسی غیر طبقاتی معاشرے کا تصور پیدا ہوا جس میں جمہوریت اور مساوات کا دورہ تھا۔ جلد ہی گرو نانک کا نام آزادی اور خود اعتمادی کی علامت بن گیا اور ایک ایسا فرقہ پیدا ہوا جس کی جرأت اور استقلالی جنگ اور امن دونوں میں مثالی ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد رحمت اللہ بیگ دم لینے کو تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر وہ سلسلہ کلام دوبارہ جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، پاشا، گرو نانک سکھوں میں ہی نہیں بلکہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں بھی مقبول ہے۔ پاشا، میں یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ سکھ فرقہ ہی نہیں بلکہ ہندوؤں کے کچھ فرقے مثلاً برہم سماج، آریہ سماج، یہ تمام فرقے اسلام سے متاثر ہوئے ہیں۔ انہوں نے گو اسلام قبول نہیں کیا، لیکن ان سارے فرقوں نے اسلام کے سنہرے اصولوں کو ضرور قبول کیا ہے۔ گرو نانک نے 1539 میں دریائے راوی کے داہنے کنارے پر کت پور میں وفات پائی۔ اس کی موت پر دونوں فریقین نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ ان کا آدمی ہے۔ مسلمان کہنے لگے کہ وہ مسلمان تھا، ہندوؤں کا دعویٰ تھا کہ وہ ہندو تھا۔ بالآخر اس مسئلے کا حل یوں نکلا کہ دونوں نے اس کی یاد میں اپنی اپنی طرز کے مزار تعمیر کرائے جن کے بیچ میں صرف ایک دیوار ہے۔ مذاہب کی تاریخ میں یہ واقعہ بھی ایک طرح سے بے مثل ہے۔ پاشا، سکھوں کے 9 گرو ہوئے۔ پہلا گرو نانک، دوسرا گرو انگا، تیسرا گرو امر داس، چوتھا گرو رام داس، 5واں گرو ارجن، چھٹا گرو ہر رائے، 7واں گرو ہرکش، 8واں گرو تیغ بہادر اور 9واں گرو گوبند سنگھ۔ سکھوں کے گروؤں نے ایک منظم فرقے کی بنیاد رکھی اور امرتسر کو ان کے اجتماع کا مرکز بنایا۔ عوام کی رہنمائی کے لیے گرنتھ نام کی ایک مقدس کتاب بھی مرتب کی گئی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے اپنی پیروں میں ایک سپاہیانہ جذبہ پیدا کیا۔ سکھوں کا 5واں گرو ارجن سنگھ جہانگیر کے حکم پر مار ڈالا گیا۔ 70 سال بعد اورنگزیب نے 9ویں گرو تیغ بہادر کو تہ تیغ کر دیا۔ اس سے سکھوں میں اپنے دفاع کا جذبہ پیدا ہوا۔ گرو ہر گوبند سنگھ پہلا گرو تھا جس نے انہیں تلوار کے مذہب سے آگاہ کیا۔ آخری گرو ہر گوبند سنگھ گرو نے خالصہ کی بنیاد رکھ کر تمام سکھوں کو ایک طرح سے سپاہی بنا دیا تھا۔ آخری گرو گوبند سنگھ نے کنڈوے پھول کی رسم جاری کی جس میں 2 دھاری وار سے سکھوں کو بپتسمہ دیا جاتا تھا، جس کے بعد امرتا یعنی مقدس ملا ہوا پانی جس سے فولاد کے خنجر سے ہلایا جاتا اور اس کے بعد وہ پرساد کھاتے تھے۔ اس رسم سے ان میں ذات پات، امیر، غریب، استاد، شاگرد، غرض یہ کہ ہر قسم کی تمیز اڑ گئی۔ گرو ہر گوبند سنگھ نے خود یہ رسم ادا کی اور اس رسم سے سکھ فرقے میں ایک نئی روح دوڑ گئی تھی۔